بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ماہ شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 700 اور دشمن 3000 تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر 50 تیر اندازوں کو ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس پر درے والوں نے سوائے 2-3 افراد کی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے جب دیکھا کہ درہ تو خالی تھا تو پہاڑ کے پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کیا، جبکہ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے، وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے محو پیکار تھے۔ ارطاطہ بن شرجبیل کو قتل کرنے کے بعد صبا بن عبدالعزیٰ خشبانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا ہی بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکار کر کہا، او ام انمار کے بیٹے کہاں جاتا ہے؟ ادھر آؤ، ذرا دو ہاتھ کر لے۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے بھی واقف تھے، چنانچہ دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا وار کیا کہ ابو نہار ڈھیر ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن محتم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن محتم کا چچا تہمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا۔ خاص طور پر لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے جب وہ چلے تھے اس وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی، اے وحشی تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ نہیں پہنتے تھے۔ صبا بن عبدالعزیٰ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑاتے اور گر پڑتے اور اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گرے اور شہید ہو گئے۔ سیدنا حضرت حمزہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ انہوں نے اتنی خوشیاں منائیں کہ ہندہ نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر یہ جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا انہوں نے ہار پرو کر گلے میں ڈال لی اور وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البدیہہ اشعار کہے، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر، اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندہ بن عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندہ بنت اساسہ بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، جن کا ذکر ابن حشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر یہ ہے، تو بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی ذلت اور ذلت ہی تیری مقدر ہے۔ اے بہت ہیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی، حضرت حمزہ کی شہادت تاریخ انسانیت کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعہ کے بعد بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی
اور شقاوت کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر، استقامت اور تقوی و عزیمیت میں پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں، اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھایا جو خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا حاصل کروں گا۔ حضور پاک کے سراتے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسے تمہیں اذیت پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق ہے۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 126 میں ہے۔ ابن کثیر اور امام القرطبی نے اپنی تفسیروں میں سے ان آیات کی شان نزول اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ آپ نے مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور حکم ہوا کہ مسئلہ ہرگز نہ کرنا حتیٰ کہ بولے کتے کا بھی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین بھی کی اور آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری دی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کو 7ویں آسمان پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد رسول اللہ لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر اپنے بھائی کی مسل شدہ لاش کو دیکھیں گی تو ان کے صبر کا دامن ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں ہرگز بین نہ کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور پاک نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل روانہ ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ پاک سے التجا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے حضور کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ نے جاتے ہوئے زبیر کو 2 چادریں دیں اور فرمایا، اپنے ماموں کو انہی میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے ہیں جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر اپنے ماموں کو کفنا دی اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن دیا۔ ایک روایت کے مطابق جب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا تھا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا کہ حضور پاک نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا گیا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا۔ ہر ایک کی نماز جنازہ حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا۔ صحابہ کرام کو اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی انہی کے ساتھ دفن ہوئے۔